الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآیات اللہ ويقتلون الانبیاء بغیر حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق اللہ۔ ان پر جما دی گئی خواری جہاں ہوں امان نہ پائیں مگر اللہ کی ڈور اور آدمیوں کی ڈور سے، اور غضب الہی کے سزاوار ہوئے اور ان پر جما دی گئی محتاجی، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں، اور پیغمبروں کو ناحق شہید، یہ اس لیے کہ نافرما بردار اور سرکش تھے۔ معزز حاضرین و سامعین، گزشتہ صحبت میں آپ لوگوں نے سنا تھا کہ جب حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں آئے تو مدینے کے یہ جو یہودی تھے انہوں نے طعنہ زنی کی کہ چلے گئے اسلام میں، چلے گئے ایسے بڑے عالم ہو کر کے چلے گئے، اس قسم کی کا طعنہ دینے لگے تو حضرت عبداللہ ابن سلام کا دل تھوڑا ملول ہوا، دل پر تھوڑا اثر ہوا، کچھ تکلیف ہوئی۔ تب اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، وہ کیا آپ کو گالی دیں گے، وہ کیا آپ کو طعنے دیں گے، وہ کیا آپ کو برا بھلا کہہ سکیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نسبت تھے، عبداللہ ابن سلام کے حوالے سے جتنے صحابہ تھے ان کو اور قیامت تک جتنے ایمان والے پیدا ہوں گے ان سب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کافر تمہارا کیا بگاڑیں گے، یہ یہودی تمہارا کیا بگاڑیں گے، تمہیں گالی گلوچ کر کے برا بھلا کہہ کر کے وہ کیا کامیابی حاصل کریں گے، تمہارا تو کچھ بگاڑیں گے نہیں مگر اللہ نے ان کا بگاڑ دیا۔ اللہ نے ان پر اپنا غضب نازل کر دیا، وہ اب کیا بولیں گے، بعد میں کیا بولیں گے۔ سب سے بڑی ذلت ان کی یہ ہے کہ پوری دنیا میں کہیں بھی ان کی زمین نہیں ہے، یہ ذلت ہے۔ یہودیوں کی کوئی زمین، کوئی سلطنت نہیں، کوئی حکومت ان کی اپنی نہیں ہے، سمجھے۔ ان پر اللہ نے کیا طاری کر دیا، خواری، ذلت۔ جی اب ان کے لیے تین راستے، تین میں سے کوئی راستے سے انہیں جینا ہے۔ ایک راستہ یہ ہے کہ وہ اسلام لے آئیں، جی مسلمان ہو جائیں، اللہ کے دین کو قبول کر لیں، ایک راستہ یہ ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ جزیہ دے کر کسی کی سلطنت میں ٹیکس دے کر کسی کی ماتحت میں رہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ کوئی بڑی طاقت، کوئی حکومت مسلمانوں کے رحم و کرم پر جینے کی بجائے کسی حکومت کے سرپرستی میں وہ جینا چاہے تو جی سکتے۔ اب یہ دو چیزیں تو نہیں ان کے پاس،
نہ جزیہ ہے اور نہ ہی اسلام قبولتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا ان کی ذلت یہ ہے کہ ان کو رہنے کے لیے زمین پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. اگر اسرائیل حکومت ہے تو وہ مسلمانوں کی زمین ہے اور امریکہ کی مدد سے وہ چل رہا ہے. اگر آج امریکہ نصارہ ان سے اپنا سپورٹ ہٹا لیں تو کل ہی وہ تباہ ہو جائے گے. جی کل ہی وہ ختم ہو جائیں گے، ان کی کوئی حیثیت و بساط نہیں. تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تانا دینے کی نسبت سے اللہ نے آیت اتار کر فرمایا صرف عبداللہ ابن سلام ہی نہیں ہے، اے صحابیوں آپ کے خلاف کافر کیا بول سکیں گے، یہود و نصارہ کیا بول سکیں گے آپ کے متعلق. اے مسلمانوں، قیامت تک پیدا ہونے والے مسلمانوں، تم کو ان سے ڈرنا نہیں ہے، یہ کچھ تمہارا بگاڑ نہیں سکے. اس لیے کہ اللہ نے ان کے حق میں غضب کا فیصلہ کر دیا. جی اب چاہے وہ روشن خیال لوگ ہوں، چاہے وہ پالیٹکس کے لوگ ہوں، چاہے وہ دنیا میں اپنا سمجھے بھاؤ دکھانے والے لوگ ہوں، وہ کہتے اسرائیل نے ایسا کر دیا، اسرائیل نے ویسا کر دیا. اس کو ایمان جب قرآن پر ہے اور اللہ کی بات پر ہے تو ماننا پڑے گا کہ ان کے طرف سے ہم کو کچھ نقصان نہیں ہے. اگر پورے عرب مسلمان بن جائیں، اسلام کے راستے پر آ جائیں تو پوری دنیا کو قبضے میں رکھ سکتے ہیں. ٹھوکر میں تیل، ٹھوکر میں سونا، ٹھوکر میں دولت، سب کچھ ہونے کے باوجود سمجھے کیوں کچھ کر نہیں پا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اسلام وہاں ہے اور اسلام پر وہ قائم ہے. اسلام ہے وہاں پر، اسلام پر وہ لوگ قائم نہیں ہیں، وہ اپنے من کے ہیں، وہ دوسروں کے محتاج ہیں، وہ دوسروں کی مدد پہ چل رہے ہیں. اللہ یہ فرماتا ہے تم کسی کو خاطر میں مت لاؤ، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے. جی اللہ تو یوں فرما رہا ہے. اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسرائیل ہے، امریکہ ہے، امریکہ کو راضی کرو، اس کی فوج کو لا کے داخل کرو. جی یہ نہیں ہو سکتا. خدا نے فرمایا ضربت علیکم علیہم الذلہ اینما ثقفوا، فرماتا ہے قرآن ان پر ذلت طاری کر دی گئی اور کہیں وہ امان نہیں پائیں گے، چین نہیں ہے. جی الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یہ ایک ہی راستہ ہے، یا نہیں تو اللہ کی مدد انہیں ہونا، یا نہیں تو لوگوں کی طرف سے سپورٹ ہونا. اس کے سوا ان کو کوئی راستہ نہیں ہے. وباؤ بغضب من اللہ، قرآن فرماتا ہے اللہ نے ان پر کیا کر دیا؟ ذلت طاری کر دی، غضب نازل ہو گیا ان پر. غضب کے سزاوار ہے خدا کا غضب یہودیوں پر. جی وہ ضربت علیہم المسکنہ، اور ان کے اوپر کیا ہے، کیا جما دیا؟ مسکنت، غریبی، تنگی، مفلسی، یہ جما دیا علیہم المسکنہ. جی ایک تو ان زمین ان پہ کیا کر دی گئی؟ تنگ. یہ کیا کر دیا گیا ان پر؟ غضب نازل. یہ کیا کر دیا گیا؟ ان کی کمائی میں، ان کی روزی میں، ان کے رہائش میں، ان کے ضروریات میں کیا کر دیا؟ ان کو تنگ کر دیا. اب اسے آپ فی زماننا یہ کر کے دیکھیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اسرائیل اپنے بل بوتے پر نہیں ہے. اسرائیل یہودی حکومت اپنے بل بوتے پر نہیں ہے. ان کو سپورٹ امریکہ کا ہے. امریکہ کا دباؤ بڑے بڑے کنٹریز پر ہے. جی وہ امریکہ جیسا بولتا ہے ان کو سننا ہے، جو مانگتا ہے ان کو دینا ہے. تو ایک ڈائریکٹلی اگر اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا گیا ہے تو انڈائریکٹلی تو مانتے چلے جا رہے ہیں. جی انڈائریکٹ طور پر مان رہے ہیں، امریکہ جو بولا وہ سننا پڑے. اب یہاں ایک بات بتائی گئی
کہ غضب، سمجھے، ایک ہے غضب اور ایک ہے رحمت، یہ دو بھی اللہ ہی کے، غضب بھی اللہ ہی کی طرف سے اور رحمت بھی اللہ۔ تو یہ غضب جو ہے یہودیوں پر ہے، کافروں پر ہے، مشرکوں پر ہے، تو غضب جب ادھر ہو گیا تو ایک رحمت رہ گئی۔ وہ رحمت کدھر ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں جب خدا کا غضب دشمنان اسلام پر ہے تو خدا کی رحمت مسلمانوں کے اوپر ہے۔ خدا کی رحمت مسلمانوں پر، تو مسلمان اللہ کی رحمت میں جی رہا ہے، مسلمان اللہ کے فضل سے جی رہا ہے، یہ غریب ہے مگر شان کی زندگی گزار رہا ہے، کم پڑھا لکھا ہے مگر اپنا سکہ جمائے ہوئے۔ وہ کون سی دولت ہے اس کے پاس؟ ایمان کی دولت۔ ایمان کی دولت ایسی ہے کہ کوئی اس کے سامنے ٹہر نہیں سکتا ہے، سمجھے؟ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ۔ اچھی بات ہے۔ پھر ایک اور بات، یہ تو میں نے غضب اور رحمت کو تو بتایا، اب ایک بات اور آپ کے سامنے میں رکھوں کہ دیکھیے ذلت ہو گئی، ان کی ذلت و رسوائی ہو گئی، کیا مطلب؟ ذلیل ہو گئے۔ کونوا قردۃ خاسئین، قرآن نے کہا ہو جاؤ ذلیل بندروں کی طرح، سمجھے؟ یہ عذاب پر آیا تو ذلیل ہو جانے کا مطلب کیا؟ بے عزت ہوئے نا، ذلیل و خوار، بے عزت ہو گئے، حقیر ہو گئے۔ یہ بات قرآن نے بے عزتی اور ضلالت کی، ذلت و رسوائی کی دشمنان اسلام پر کیا۔ اے مولا تیری عزت کس کے لیے ہے؟ تو قرآن نے کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت ایمان والوں کے لیے، رسول کے لیے ہے، اور رسول کے صدقے میں ایمان والوں کے لیے۔ ایمان والا رسول کے صدقے میں عزت والا ہے۔ تو غضب ادھر ہوا، رحمت ادھر ہوئی، ذلت ادھر ہوئی، عزت ادھر ہوئی۔ جی اس پر مطمئن ہونا چاہیے۔ جی تم اگر میرے رہو بس مجھے حاجت کیا ہے، سرکار لکھتے ہیں تم اگر میرے رہو بس مجھے حاجت کیا ہے، اس سے بڑھ کر میری جان اب مجھے راحت کیا ہے۔ تم کو رکھتے ہوئے اوروں کی طرف رخ کرنا، تم کو رکھتے ہوئے اوروں کی طرف رخ کرنا، اس سے بڑھ کر بخدا اور حماقت کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر بخدا، بخدا کا لفظ ہے یہاں، خدا کی قسم اور حماقت کیا ہے؟ احمق الوجود ہے، اللہ کو، رسول اللہ کو، اسلام کو، قرآن کو، دین کو اپنے پاس رکھ کر اور کی طرف کیا ڈھونڈتا ہے؟ سمجھے؟ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کیوں ہوا ان کے لیے؟ ان کو ذلت، ان پر غضب، ان کی رزق کی تنگی، یہ سب کس وجہ سے ہوا؟ صرف حضرت عبداللہ ابن سلام کو کہہ دینے کی وجہ سے نہیں۔ آپ کو یہ لوگ ایسا کہتے ہیں مگر ان پر ہم نے پہلے سے ذلت طاری کر دیا ہے، اب ان پر ذلت و رسوائی حضرت عبداللہ ابن سلام کی نسبت سے یا مسلمانوں کی نسبت سے گستاخی کرنے کی وجہ سے ہی نہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، خدا کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کی آیتیں بہت سی ہیں، اللہ کی کتاب بھی اللہ کی نشانی ہے، اللہ کا پیغمبر بھی اللہ کی نشانی ہے، سمجھے؟ تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، قارون بن جاتے ہیں، موسیٰ کا انکار کرتے ہیں، فرعون بن جاتے ہیں، موسیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ جی
پھر نبی تشریف لاتے ہیں تو حضور کا انکار کر دیتے ہیں، حضور پر ایمان لاتے ہیں پھر دل سے حضور کا انکار کر دیتے ہیں۔ معاذ اللہ، ان تمام کو ٹوٹلی بیان کیا گیا، یعنی جو بھی شخص اللہ کی کتابوں کا، اللہ کے نبیوں کا، اللہ کے فرامین کا اور اللہ کی نشانیوں کا جو شخص بھی انکار کرے، کسے باشد کوئی کیوں نہ ہو، اس پر خدا کا غضب، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ سعودی ہو، چاہے وہ مودودی ہو، چاہے وہ تبلیغی ہو، چاہے وہ دیابندی ہو۔ تو وباء بغضب ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کے آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا۔ پیغمبروں کو انہوں نے، جتنے پیغمبر قوم یہود میں آئے اتنے پیغمبر کسی قوم میں نہیں آئے جی، اتنے پیغمبر آئے اتنے پیغمبر کسی اور قوم میں نہیں آئے، اور ان کو قتل کیا لوگوں نے، پیغمبروں کو قتل کر دیا، مگر حضور فرماتے ہیں جتنا میں ستایا گیا ہوں اتنا کوئی پیغمبر نہیں ستایا گیا، جتنا میں ستایا گیا ہوں اللہ کے راستے میں اتنا کوئی پیغمبر نہیں ستایا گیا۔ کیا مطلب؟ دیکھیے، ایک دشمن ہے پتھر مارتا ہے، اتنا دکھ نہیں ہوتا، معلوم ہے کہ دشمن ہے۔ دوست ہے پھول مارتا ہے جی، دوست ہے، رشتہ دار ہے، کیا مارتا ہے؟ پھول مارتا ہے، تو دل چھلنے لگتا ہے۔ دوست ہو کہ یہ حال، تمہارے سے تو دشمن اچھا تھا جو پتھر مار رہا تھا۔ تو یہ پیغمبروں کے دشمن تھے جو قتل کیے، اور نبی سے محبت کا دعویٰ کر کے لوگ جو ہے پھول سے سرکار کو تکلیف پہنچائے، اور اتنی نازک جس میں اتھر ہے، اتنا نازک جس میں اتھر ہے کہ پیغم بات کرنے جا رہے ہیں، بلا وجہ پتھر برسائے جا رہے ہیں، خون انور آپ کے جس میں اتھر سے نکل رہا ہے، تو سرکار فرماتے اتنا مجھے ستایا گیا، اتنا مجھے ستایا۔ یہ دین یوں ہی نہیں آ گیا دوستو، یہ دین ایسے نہیں آ گیا۔ اور پیغمبروں نے جب ان پر ظلم و ستم ہوا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کے عذاب منگا لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، جی ان سب نے دعا کر کے کیا کر لیا؟ خدا کا عذاب منگوا لیا، ہاں اتار دیا۔ مگر یہ رحمت للعالمین ہے، ستانے والے ستا رہے ہیں، سمجھے، تکلیف دینے والے تکلیف دے رہے ہیں، اور خدا کا غضب جوش میں آ جاتا ہے، مگر رحمت لا کر فرماتے ہیں اے مولا یہ مسلمان نہ ہو ان کے اولاد تو ضرور ہو سکتے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس لیے کہ نافرما بردار اور سرکش تھے، انبیاء کو قتل کرتے تھے اور اللہ کے آیتوں کا انکار کرتے تھے، اور کیا تھے؟ نافرمان۔ بول جو بات کہی جاتی اس پر، ہفتے کو مچھلی مت پکڑو بولے، ہفتے کا دن شکار مت کرو بولے، حکم پیغمبر اللہ کی طرف سے حکم آیا، پیغمبر بولے جی، ہفتے کو کیا کیے؟ شکار نہیں کھیلتے تھے بلکہ نالے بنا دیتے، سمجھے، نالے بنا دیتے۔ آپ کیوں نالے بنا دیتے؟ مچھلیاں صبح تک یہاں آ جائیں، مچھلیاں صبح تک یہاں آ جائیں۔ ارے بھیا نالے کیوں بنا رہے ہو؟ کہا کہ ہم تو شکار نہیں کر رہے ہیں، ہم شکار نہیں کر رہے ہیں، ہم تو برابر پیغمبر کی بات پہ چل رہے ہیں۔ تو قرآن بما عصوا وکانوا یعتدون، وہ بڑے نافرمان اور سرکش تھے۔ اب ان آیتوں سے فائدہ کیا ہوا کہ دیکھیے
ذلت و رسوائی ہر اس شخص کے حصے میں ہے جو اللہ کے محبوب بندوں سے بے ادبی کرتا ہے. اس آیت سے ذلت و رسوائی ہر اس شخص کے لیے. یہ تو ٹارگٹ ہے، یہ تو نشانہ ہے، یہ تو اشارہ ہے، یہ تو وجہ ہے. حاصل کیا ہے؟ ان کے قصے ایسے تھے، قرآن میں ایسا بیان کیا، سنا لیے، ہو گیا، قصے سن لیے. نہیں، حاصل کیا؟ ہر آیت کا ایک حاصل ہے، ہر واقعے کا ایک حاصل ہے، ہر بات کا ایک حاصل ہے. ہم کو کیا حاصل ہے؟ ہم کو کیا حاصل ہوا یہ غور کرنا چاہیے. ایسا قصہ گزرا، ٹھیک ہے، ہم کو کیا ملا اس قرآن کی آیت سے؟ ہم کو کیا ملا؟ تو ہم کو یہ ملا کہ خدا کا غضب ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کے پیغمبروں کی گستاخی اور بے ادبی کرتا ہے. اب ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ایک مثال میں آپ حضرات کے سامنے دے دو، واقعے کے طور پر ہی، قرآن کی آیت کی روشنی میں. ایک شخص تھا جی، ولید بن مغیرہ. ایک شخص تھا ولید بن مغیرہ، سمجھے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا جی، حضور کی شان میں گستاخی کرتا. اللہ تعالی نے اپنے غضب کو نازل کیا، اس کے 10 عیب بیان کیے. یہ اس کی تھوتنی ایسی ہے، اس کا چہرہ ایسا ہے، اس کی پیشانی ویسی ہے، پیشانی ابھری ہوئی ہے، اس کی پیشانی پہ کالا داغ ہے. یہ اٹیک نہیں ہے، واقعہ ہے. 29ویں پارے میں سورہ قلم میں ہے. اس کے 10 عیبان بیان کیے. اور ایک سب سے بڑا عیب جو چھپ کر تھا، کسی کو معلوم نہیں تھا، وہ بھی بیان کر دیا قرآن نے. اتلم بعد ذالک زنیم. وہ ایسا شخص ہے جس کا اصلی باپ، اب یہ سب باتیں اس کے سامنے آ گئیں، اس نے اپنے 9 عیبوں کو تو مان لیا. یہ ہے میرے اندر، یہ ہے میرے اندر، یہ ہے میرے اندر، سب ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک بات ہے، یہ مجھے معلوم نہیں، یہ میرے کو پتا نہیں ہے. دوڑا دوڑا اس نے کلہاڑا اٹھایا اور ماں کے طرف گیا. ماں سے جا کر کہا ختم کر دوں گا، میرے باپ کا اصل نام بول، ختم کر دوں گا، جان سے مار دوں گا. ارے بابا کیوں کر رہا ہے ایسا؟ کہ پیغمبر بیان کرنے، کافر تھا، پیغمبر کی بات پر اتنا بھروسہ، ختم کر دوں گا، سیدھا بولو. اب جان کے لالے پڑ گئے. اس نے کہا بیٹا میں بولتی ہوں سنو، تیرا باپ مغیرہ جو تھا وہ نامرد تھا، وہ نامرد تھا. سنے تو کیا کیا باتیں مل رہی ہیں، یا نہیں سنے تو وہ جنت کے سیپا بھی انگور میں. تیرا باپ نامرد تھا، خوب دولت تھی. اب دولت کا وارث ہونا، کوئی بھی وارث نہیں ہوا، بچے پیدا ہونے کی کوئی توقع اور امید نہیں تھی. تو میں نے ایک چرواہے سے تعلقات قائم کیے، اس کی نسبت سے تو پیدا ہوا، تو نہیں جی، اس کی نسبت سے تو پیدا ہوا اور اتنی بڑی جائیداد کا مالک بنا. تو اب یقین آ گیا اس کو کہ پیغمبر نے جو کہا ہے بالکل سچ ہے. تو یہاں یہ میں باپ کس واقعے سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم کسی کے خلاف بولے، ہم کسی کے خلاف بولے، ہم اس کے خلاف بولے، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے.
ان کے خلاف کہیں کوئی، ان کے خلاف کہیں کوئی، ایسا کہیں کوئی، ویسا کہیں کوئی. وعلیکم السلام. ایسا بولنے والوں اور سوچنے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب نبی کی گستاخی اور بے ادبی کرنے والا پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی اصلیت کو ثابت کرنا اللہ کی سنت ہے. اللہ کا طریقہ ہے قرآن. کسی قسم کی رعایت نہیں، نو رعایت، کوئی رعایت نہیں، کوئی چھوٹ. گستاخ ہے گستاخ. علامتیں بتائی گئی، پیشانی ابھری رہے گی، سمجھے، کالے نشان ہوں گے، ہاں وہ سب ہوں گے. اس زمانے میں اگر ان کے تھے تو اس زمانے میں ان کے. نہیں سمجھ رہی بات. تو ذلت اور رسوائی کس کے لیے ہوئی؟ کیا سمجھ میں آیا سبق آج کا آپ کو؟ ذلت اور رسوائی ہر اس شخص کے لیے ہے جو انبیاء کا گستاخ اور اولیاء کا گستاخ، اور عزت اور عظمت اس کی ہے جو نبیوں کا ادب کرے، اولیاء کا احترام کرے. نبیوں کا ادب، اولیاء کا احترام، بزرگوں کی تعظیم، علماء کی عزت، بڑوں کا اکرام، یہ سب کرنے والا جو ہے وہ کامیاب. یاد رکھیے، میں بات کو ختم کی طرف لا رہا ہوں، بہت دور جانا ہے. دیکھیے، اسلام، صوفیہ فرماتے اسلام ایک مضبوط قلعہ ہے. اسلام مضبوط قلعہ. قلعہ کا مطلب کیا؟ قلعہ کسے بولتے؟ جس کی دیواریں ہیں، جی بڑی بڑی دیواریں ہیں، اس کے اندر راستہ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قلعہ کہتے ہیں. تو صوفیہ فرماتے ہیں اسلام ایک قلعہ ہے، اور اس قلعے کی بہت سی دیواریں. ایک بڑی دیوار ہے، ایک اس سے چھوٹی دیوار ہے، ایک کمان کی طرح ایک دیوار اندر داخل ہونے کی ہے. سمجھے؟ قلعے میں پہنچنے کے لیے کئی دروازے، دیواریں ہیں. سمجھے؟ تو اس میں سے پہلا دروازہ جو ہے وہیں سے نہ داخل ہونا ہے، پہلے سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، اسی میں جانا ہے. تو اب سنتری جو بیٹھتا ہے وہ قلعے کے اندر نہیں، پہلے دروازے پر. جی چور جو آتا ہے پہلے دروازے سے آتا ہے. جب پہلا دروازہ اس کے لیے سہل ہو جاتا ہے تو اندر گھسنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو آپ باڈی گارڈ بٹھاتے ہیں، آپ گارڈ بٹھاتے ہیں، آپ ڈاگ رکھتے ہیں. سمجھے؟ یہ سب رکھتے ہیں. کہاں رکھتے ہیں؟ قلعے کے اندر نہیں رکھتے، بلکہ پہلی دیوار پر. تو وہیں سے آ کر چور اپنا ڈاکو اپنا راستہ بناتا ہے بلا تجوید. تمثیل علماء اور مفسر صوفیہ فرماتے ہیں کہ اسلام ایک قلعہ ہے، اس قلعے تک پہنچنے کی سب سے پہلی دیوار جو ہے وہ مستحب عمل ہے، جیسے نفل، جیسے فاتحہ، جیسے نیاز، جیسے درود و سلام، جیسے ہاتھوں کا چومنا. سمجھے؟ یہ سب پہلی دیوار ہے، یہ مستحب ہے. کرے تو کر سکتے، کئی کو ہوتا یہ کرنا پریشان ہونا، سنت پڑھ کے چلے جائیں گے. جی بات آتے آتے کیا بولے، عرب میں دیکھا میں سنت میں نہیں پڑھتے، چلے جائیں. عرب میں دیکھا میں کہ سنت میں وہاں نہیں پڑھتے، فرض پڑھ کے چلے. یہاں ہمیں بنا لیے ہیں، یہ بھی ہے. جی یہ سب بتاتے ہیں نا، سنا. تو اب یہ کئی کو یہ کرے تو ثواب، نہیں کرے تو کیا بھی نہیں، پکڑ تو نہیں ہے نا، کئی کو پریشان ہونا. تو یہاں سے کہاں سے چھٹایا ہم کو؟ کون سے دروازے سے؟ مستحب سے. مستحب سے چھٹایا. تو پہلے دروازے میں
پہلی دیوار پھلانگنے والا جو ہے وہ چور اور ڈاکو ہے، اور اس دیوار کو آ کر گرانے والا جو یہ شیطان ہے، چاہے کسی بھی بھیس میں ہو۔ جی اب وہ کہاں سے چھڑایا؟ آج مستحب چھوٹا، کل سنت چھوٹ جاتی ہے، پرسوں فرض چھوٹ جاتی ہے، اس کے بعد پرسوں واجب چھوٹ جاتی ہے، اس کے بعد فرض چھوٹ جاتا ہے، اس کے بعد ایمان نکل جاتا ہے۔ تو ایمان نکالنے کا، ایمان کو کمزور کرنے کا دنیا نے جو راستہ اختیار کیا ہے، بدعقیدہ اور بد اعتقاد لوگوں نے جو راستہ اختیار کیا ہے، ہم کو کہاں سے چھڑا رہے ہیں؟ یہ چیز ہم اگری کرتے ہیں، مستحب ہے، کرے تو ثواب، نہیں تو نہیں، مگر کر لیا تو آپ کو نقصان کیا ہے؟ عمل کر لیا تو آپ کو کیا نقصان؟ سب سے پہلے ہم کو ان لوگوں سے بچنا ہے۔ تو اگر کوئی آپ سے یہ کہے، مونوگرام دے رہا ہوں میں، اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ حضرت وہ مستحب عمل ہے، کہ اس کے پیچھے ایسا پڑھتے ہیں، بولے سمجھنا یہی سب سے بڑا چور ہے، یہیں سے داخل ہو رہا ہے، میرے اندر داخل جب تمہارا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں چلا۔ ضروری ہے کہ اللہ والے رات رات بھر عبادت کرتے تھے، فرض تھا۔ ثقلین رضی اللہ تعالی عنہ سمجھے عشاء کی نماز سے کہ وضو سے فجر کی نماز، اور 40 سال یہ عمل آپ کر رہا ہے۔ جی کیا ضروری تھا؟ یہ فرض تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں اٹھتے اور عبادت میں لگ جاتے، پائے اقدس میں ورم آ جاتا۔ بی بی عائشہ پوچھتی ہیں، آپ تو محبوب خدا ہیں، آپ تو خدا کے پیارے ہیں، آپ کو اتنی تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ سرکار کیا فرماتا ہے، عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ خدا کے شکر گزار بندے کی علامت یہ ہے کہ نوافل کا اہتمام، مستحبات کا اہتمام۔ جی اور اتنی عبادت کرنے کے بعد، اتنی ریاضت کرنے کے بعد، پیغمبر آخر الزمان سید الانبیاء سید المرسلین ایک مرتبہ آنکھوں سے آنسو گراتے ہوئے کہتے ہیں، ما عبدنا کا حق کا عبادتی، اے مولا میں نے تیری عبادت ویسی نہیں کی ہے جیسے کرنا چاہیے۔ میں نے، مجھ سے نہیں ہو سکتا، ما عرفنا کا حق کا معرفتی، میں نے تجھے ویسے نہیں پہچاننا جیسے پہچاننے کا۔ کون؟ اور یہ شوربا بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ایسوں سے دور رہنا بہت ضروری ہے۔ اور یاد رکھو، نسبت جب مل جاتی ہے، چاہے وہ پیر کی نسبت ملے، پیر کے صدقے میں نبی کی نسبت ملے، نسبت جس کے ہاتھ کو مل جاتی ہے وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، اس کو آگ جلا نہیں سکتی۔ جس کو نسبت مل گئی اسے آگ جلا نہیں سکتی۔ اس کو بیان کرتے ہوئے مولانا جلال الدین رومی کے قصے کو مفسرین اس آیت کی روشنی میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں دعوت ہوئی، صحابہ اکرام تشریف لے گئے، دعوت ہونے کے بعد اور دوسری مجلس میں بیٹھنا تھا، دسترخوان میلا ہو گیا، دسترخوان میلا ہے تو حضرت جابر نے خادمہ سے فرمایا اس کو پاک کرو، تنور جل رہا ہے، تنور میں ڈالو۔ گئی وہ تنور میں ڈال، سب حیران ہو گئے، اب تو اور شعلے بھڑکیں گے، کپڑا گیا ہے، جل جائے گا، بدبو پیدا ہو جائے گی۔ نہ بدبو آئی نہ کچھ۔ تھوڑی دیر کے بعد خادمہ نے ہاتھ ڈالا آگ میں، ان کا ہاتھ بھی نہیں جلا، دسترخوان نکل گیا اور پاک و صاف ہو گیا، پاک و صاف ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا ایسا ہوا، کیوں ایسا ہوا؟ تو حضرت جابر نے فرمایا ایک مرتبہ حضور کی دعوت ہوئی تھی، حضور تشریف لائے تھے،
کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اپنے ہاتھ اس کپڑے سے پہنچے تھے، اس کے بعد سے ہم ایسا ہی کرتے ہیں، ایسا ہی کرتے ہیں، اس دسترخوان کو ایسا ہی کرتے ہیں۔ تو ہاتھ لگ گیا کپڑے کو، ہاتھ لگ گیا کپڑے کو، کپڑا میلا ہوا تو اس کو پاک کیا گیا کہاں؟ آگ میں۔ جب جابر کے گھر میں جلنے والا تنور حضور کے ہاتھ لگائے ہوئے کپڑے کو جلا نہیں سکتا ہے، تو جس کے ہاتھ میں پیر کا دامن ہو جائے، جس کے ہاتھ میں غوث کا دامن ہو جائے، جس کے ہاتھ میں نبی کا دامن ہو جائے، اس کو کون جلا سکے گا؟